انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے۔ انتخابات کی تاریخ پر کسی فریق کو کوئی اعتراض تو نہیں۔ الیکشن کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا فریقین سے استفسار۔ صدر اور الیکشن کمیشن تاریخ پر متفق۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے بھی بغیر کسی خلل کے انتخابات کے انعقاد پر اتفاق کیا۔ انتخابات کی تاریخ میں سپریم کورٹ کا کوئی کردار نہیں۔ عدالت عظمیٰ کی الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈیول کے اعلان کی ہدایت۔ حکم نامے کے ساتھ درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ اگر کسی چینل نے پٹی چلائی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ایکشن ہوگا۔ میڈیا کے بھام پیدا کرنے پر الیکشن کمیشن پیمرا کو شکایت کری۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ اگر کسی کے دماغ میں شک ہے تو رہے لیکن عوام پر اثر انداز نہ ہو۔ کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شبہات ہیں تو عوام میں نہیں بولے گا، ہاں مگر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے۔ چیف جسٹس کا مکالمہ۔ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا لیکن انہوں نے اسمبلی تحلیل کی۔ صدر کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے صدر عارف الوی کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کے اقدام پر سوالات اٹھا دیے۔ عدالت کا صدر کی جانب سے عدالتوں سے رہنمائی لینے کی بات پر حیرت کا اظہار۔ نون لیگ کا انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے نواز شریف کی قیادت میں پارٹی کو الیکشن کے لیے تیار قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی تحلیل کرنے والوں کو اعلیٰ عدلیہ نے جرم کی سنگینی بتا دی۔ صدر نون لیگ کا موقف۔ اسحاق ڈار نے انتخابات کی تاریخ 90 روز سے آگے جانا مجبوری قرار دے دی۔ سینسس جب اس فورم نے which is again a constitutional body and represents the federation as well as the provinces, ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا جب ہم یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کروا دینے چاہیے تھے تو وہ بھی with all due respect غیر آئینی سوچ۔ سب کو الیکشن کا چاند مبارک۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان پر بلاول بھٹو کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ اگلی حکومت جیالوں کی بننے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ کسی ایک الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ امید ہے اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ جیالے چیئرمین پر امید۔ ایک بار پھر تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق جمہوریت پر جمع ہونے کی پیشکش۔ ماضی میں کس نے ڈیلے کیا، کس نے نہیں ڈیلے کیا، یہ بھول جانا چاہیے۔ مستقبل کی طرف دیکھیں۔ اب ایک نیا خوشخبری آ گئی ہے، ایک نیا ایرا شروع ہونے لگا ہے ملک میں الیکشنز کا۔ اب ہم مستقبل کی طرف دیکھیں۔ تحریک انصاف ماضی بھلا کر آگے بڑھنے کی خواہش مند۔ سینیٹر علی ظفر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ملک کی تاریخ کا نیا دور قرار دے دیا۔ ایوان بالا میں قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے ماضی کو ماضی میں چھوڑنے کا پیغام دے دیا۔ جماعت پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو غیر قانونی نہیں قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو۔ ان کی کینڈیڈیٹرز موجود ہیں، وہ اپنے کینڈیڈیٹرز فائل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی لیڈر سے وہ لائلسٹ ہیں، ان سے راہیں جدا کر چکے ہیں، دونوں صورتوں میں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو اور کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو پولیٹیکلی نگران حکومت نے اس کو انیبل کرنا۔ نگراں وزیر اعظم کا انتخابات سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے کا عزم۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی جلسوں سے روکنے کا تاثر مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی سمیت ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ انوار الحق کاکڑ کی ڈان نیوز کے پروگرام ان فوکس میں یقین دہانی۔ پریس کانفرنسز میں پی ٹی آئی چھوڑنے والوں پر 9 مئی واقعات سے متعلق مقدمات ختم کیے جانے کی تردید کر دی۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد قیصر بنی گالہ اسلام آباد سے گرفتار۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو پولیس اور سادہ لباس اہلکاروں نے حراست میں لیا۔ خاندانی ذرائع کا دعویٰ۔ میں 9 مئی کے واقعات اور سرکاری تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی چھتری سے ایک اور پنچھی کی اڑان۔ پنجاب اسمبلی کے حلقے 163 لاہور کے ٹکٹ ہولڈر فیاض بھٹی نے راہیں جدا کر لیں۔ 9 مئی کے واقعات پر افسوس کا اظہار۔ سپر سٹار نہیں، سپر سسٹم کی ضرورت۔ جہانگیر ترین نے پارٹی پالیسی بتا دی۔ ملکی مفاد میں تمام جماعتوں کو مل کر مسائل حل کرنے کی تجویز۔ پاک فوج کو قوم کا فخر اور ملکی سلامتی کا ضامن قرار دے دیا۔ حافظ آباد کے جلسے میں علیم خان کا مزدور کی کم از کم تنخواہ 50,000 اور غریبوں کو مفت بجلی فراہم کرنے کا وعدہ۔ کیونکہ بنتی بھی ہیں ان کے آشیرواد سے اور حکومت
ٹوٹتی ہیں بھی ان کی ناراضگی کی وجہ سے. آپ کی حکومت بھی ان کی سپورٹ سے بنی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. یہ حکومت اگر وہ نہ چاہتے، عمران خان کے اختلافات ان کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید یہ حکومتیں نہ بنتی. پی ڈی ایم حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنی تھی. سردار اختر مینگل کا انکشاف. اتحادی حکومت میں شامل رہنماؤں نے اپنے مقدمات نمٹانے کے سوا کچھ نہیں کیا. بی این پی مینگل کے سربراہ نے نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی سوال اٹھا دیا. اور ماڑا اور پستی میں دہشت گردوں کا حملہ، 14 سیکیورٹی اہلکار شہید. علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا عمل جاری. گھناؤنے جرم کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. آئی ایس پی آر کا عزم. نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی نے دہشت گردی کا واقعہ صوبے کا امن تباہ کرنے کی سازش قرار دے دیا. نگراں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی ڈیرہ اسماعیل خان دھماکے میں 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق. دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت. قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. واقعے میں ملوث ملزموں کو گرفتار کر کے منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم. غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی میں تیزی. گزشتہ روز 19,500 افغان باشندے وطن واپس لوٹ گئے. افغانستان واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد 1,62,000 سے تجاوز کر گئی. پشاور سینٹرل جیل میں قید مزید کئی افغان ڈی پورٹ. ملک بھر میں غیر قانونی رہائش پذیر افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا تیسرا روز. کراچی میں 2 درجن سے زائد غیر قانونی افغان باشندے عارضی پناہ گاہ منتقل. کوئٹہ میں 600 غیر قانونی تارکین وطن زیر حراست. غزہ پر مسلسل 28ویں روز بارود کی برسات. اسرائیل نے جنگی جرائم کی تمام حدیں پار کر دیں. جبالیہ کے بعد البریج پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری. مزید کئی فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. القدس اسپتال کے قریب بھی حملے. عمارتوں کے ملبے کے ڈھیر میں 2000 سے زائد فلسطینی لاپتہ. بچوں کی لاشیں نہ ملنے پر والدین کی آہ و بکا. 28 روز سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 9200 تک پہنچ گئی. 4000 کے قریب بچے بھی شامل. مقبوضہ بیت المقدس میں بھی فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی گئی. مسجد اقصی میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں پر اسرائیلی پولیس ٹوٹ پڑی. جنین کیمپ میں اسرائیلی فورسز نے بلڈوزر کے ذریعے چڑھائی کر دی. 10 گھنٹے سے زائد کارروائی میں سڑکیں اکھاڑ دیں. گھروں کو بھی نقصان. متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا. مسلح اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے کئی گھر جلا ڈالے. اسرائیل نے زمینی کارروائی کے دوران غزہ کا مکمل محاصرہ کر لیا. قابض افواج کا غزہ کی گلیوں میں گشت. غزہ کے ساتھ مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی. مختلف علاقوں میں مزید 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. صہیونی افواج کا لبنان سرحد پر حزب اللہ کے کارکنوں کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ. اسرائیل سے لڑنے کے لیے شام حزب اللہ کو روسی ساختہ میزائل دفاعی سسٹم فراہم کرے گا. امریکی نشریاتی ادارے CNN کا دعویٰ. حماس اور حزب اللہ نے صہیونی فوج کو تگنی کا ناچ نچا دیا. حماس فائٹرز نے مزید 6 اسرائیلی ٹینکس اور 2 بختربند گاڑیاں تباہ کر دی. سرنگوں سے نکل کر کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا. اسرائیل نے اپنے مزید 4 فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی. اب تک 335 سے زائد اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں. سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ نے صہیونیوں کے خلاف جنگ شرعی، انسانی اور اخلاقی طور پر جائز قرار دے دی. عالمی اداروں نے اسرائیلی مظالم پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. حسن نصر اللہ کا کسی کے دباؤ میں نہ آنے کا اعلان. امریکی وزیر خارجہ پھر تل ابیب پہنچ گئے. اسرائیلی رہنماؤں سے عام فلسطینی شہریوں کو نشانہ نہ بنانے کا مطالبہ کر دیا. غزہ میں انسانی امداد بھیجنے کے معاملے پر گفتگو. اینٹونی بلنکن صہیونی حکام سے ملاقاتوں کے بعد اردن جائیں گے، جہاں وہ عرب اتحادیوں کے تحفظات پر بات کریں گے. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں فلسطینی ماں کی خوشیوں کی تلاش. ماں نے ملبے کے ڈھیر پر اپنی بچی کی سالگرہ منائی اور بچوں کے ساتھ گیت گنگنایا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. دمشق میں ہاتھ سرخ کر کے اور علامتی لاشیں اٹھا کر ریلی نکالی گئی. تہران میں غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم کے رنگوں والے غبارے فضا میں چھوڑے گئے. لندن کی گلیاں فلسطین کے حامیوں سے بھر گئیں. میونخ میں شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں. اسرائیلی جارحیت کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج. گلگت، راولاکوٹ، پاکپتن، حیدرآباد میں مظاہرین کا فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی. میڈیکل ٹیمیں فلسطین بھیجنے کا مطالبہ. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے کی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم 48 فلسطینی طلبہ کی ہر قسم کی فیس معاف کرنے کا اعلان. جامعات کو فلسطینی طلبہ کے لیے اسکالرشپس کا بندوبست کرنے کی ہدایت. چیئرمین PTI نے سائفر کیس میں ضمانت پر رہائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا.
साइफर मुकदमा सियासी बुनियाद पर बनाया गया। हाई कोर्ट मुकदमे की सियासी बुनियादों को जेर गौर न ला सकी। दरखास्त में मौक़िफ़, साइफर और फॉरेन फंडिंग केसेस FIA की बदनीयती करार। चेयरमैन PTI को कल व्हाट्सएप पर अपने बेटों से बात करने की इजाजत मिल गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने अहकामात जारी कर दिए। खदीजा शाह की मुश्किलात में इजाफा, PTI रहनुमा को FIA ने जेल से अपनी हिरासत में ले लिया। खदीजा शाह की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर IG पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत का डॉक्टर उस्मान अनवर को 10 नवंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोइन सिलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने आइंदा समात पर गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। 16 नवंबर को परवेज इलाही को भी जेल से लाकर पेश करने की हिदायत। IMF की पाकिस्तान के सहमाही अहदाफ हासिल करने के इक़दामात की तारीफ। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद को सराहा। मुज़ाकरात का एलानिया जारी। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। तकनीकी के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का तारीख साज रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 466 पॉइंट्स इजाफे से मुल्क की तारीख में पहली बार 53,133 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कौमी एयरलाइन ने उमरा के किरायों में फौरी कमी का ऐलान कर दिया। 2 तरफा किराया अब 87,000 रुपए होगा। कराची और कोयटा से उमरा किराया 79,000 रुपए अलावा टैक्स होगा। एक हफ्ते की कमी के बाद मुल्क में महंगाई की शरह फिर बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई में 0.71% इजाफा। सालाना शरह 29.88% तक जा पहुंची। कराची के सैनती सारफीन के लिए बुरी खबर। नेफ्रा ने की इलेक्ट्रिक को सैनती सारफीन से 3 रुपए फी यूनिट रकम वापस लेने की इजाजत दे दी। सैनती सारफीन से सब्सिडी कीमत में रकम वापस लेने की इजाजत। हुकूमत ने जुलाई से दिसंबर 2019 इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। कराची के इलाके क्लिफ्टन में नशावर अशिया बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। एक्साइज पुलिस ने बंगले से हशीश और नशावर कार्टेज बनाने वाली 2 मशीनें कब्जे में ले ली। मुल्जिमान के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ के मुस्तक़बिल का फैसला वर्ल्ड कप के बाद होगा। निगरान वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। इस वक्त बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, कोई बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता। अनवर उल काकड़ की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में खुसूसी गुफ्तगू। ज़का अशरफ की बतौर मैनेजमेंट कमेटी सरबराह मुद्दत कल खत्म होगी। ICC वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस। नीदरलैंड्स को भी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 180 रन का हदफ बासानी 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मोहम्मद नबी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अफगानिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन पर आ गया। पाकिस्तान टूर्नामेंट में आगे बढ़ पाएगा या वापसी का टिकट कटाएगा, फैसला कल होगा। शाहीन 8वें मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। सेमीफाइनल में रसाई के लिए कीवीज को बड़े मार्जिन से हराना होगा। कौमी टीम ने मैच की भरपूर तैयारी कर ली। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से लाहौर में मुलाकात। PCB सरबराह की स्टार क्रिकेटर को साथ मिलकर काम करने की पेशकश। चिन्योट के 11 साला बहन भाई कमर मुनीर और कमरुन्निसा का बड़ा एजाज। आइल्स में 9 बैंड हासिल किए। DP ऑफिस चिन्योट के दौरे पर इस्तकबाल। शोबा पुलिस में दिलचस्पी का इजहार। और लोक विरसा इस्लामाबाद में सालाना सकाफती मेला सज गया। मुल्क भर से दस्तकार और फनकारों की बड़ी शिरकत। हर तरफ सकाफत के रंग बिखर गए।